ٹھیک ہے. پارٹی ہمارا کوئی فیملی میٹر بنا اچھا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے کیسر سہیل بٹ. جی جی کیسر بٹ صاحب کو بھی جانتے ہیں لوگ. جی جی. کیسر بٹ صاحب تو جس طرح آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر یوتھ کو، نوجوانوں کو جی ایک بڑا عمران خان کا جنون سا اٹھا، جی جی. وہ جنون بہا کے لے گیا ہمارے بھائی کو. اچھا کیسر بٹ صاحب. جی اچھا جی. جی. تو چونکہ ہم پہلے ہی 20-25-30 سال بڑا ہم نے مشکل سا وقت گزارا جی. دشمنی میں، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم بھائیوں میں کسی طرح کو دراڑ پڑے. ہاں بہت بڑی بات ہے. اور آپ بڑے تھے، آپ نے بڑکپن کا مظاہرہ بھی کیا. جی. تو اچھا جی. اس وجہ سے پھر میں نے اپنے بھائی کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے کہ بہت اگر وہ یہ چاہتا ہے تو میں نے کہا بھی ہم اپنے بھائی کو نہیں چھوڑیں گے، سیاست چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر. مطلب نوعیت یہاں تک آ گئی جی جی کہ بھائی اب بھائی یا رکھنا ہے یا پارٹی رکھنی. پارٹی رکھنی، خاندان رکھنا ہے یا سیاست رکھنی. اوہ اللہ اکبر. تو اچھا جی. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا گھر بچاؤں، گھر بچاؤ. اپنے خاندان کو بچاؤں. سیاست ہوتی رہتی ہے. نہیں کیسر بٹ صاحب پر یہ بھوت کیسے سوار ہو گیا؟ آپ تو دیکھیں آپ نے ایک لمبا ٹائم پیپلز پارٹی میں بابر بٹ صاحب جو ہیں وہ بی بی کے بھائی بھی بنے ہوئے تھے. جی بی بی ان کو بیٹا کہتی. جی جی بیٹے کے طور پہ. بڑے تاریخی الفاظ میں بتاتا ہوں. جی. لندن میں میٹنگ تھی، بابر بھائی بھی اس میں شامل تھا. اچھا. ٹکٹوں کے فیصلے ہونے تھے. بی بی اس وقت لندن میں تھی. اچھا. وہاں پہ اجلاس بلایا تھا. تو وہاں پر ٹکٹوں کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کوئی بات ہوئی، کسی نے مخالفت کی تو بی بی نے کہا کہ بابر میرا بیٹا ہے، اللہ اکبر. بیٹوں کو ضائع نہیں کرتے. یہ بڑے تاریخی الفاظ ہیں بی بی کے. کیا بات ہے. بہت بڑے بہت بڑے آج الفاظ. تک یہ الفاظ جو ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں ہم ان الفاظ کا احسان ہی نہیں چکا. واہ واہ کیا بات ہے. تو بی بی نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیٹے غلطیاں کرتے ہیں ہاں ہاں مگر بیٹوں کو ضائع نہیں کرتے. واہ بہت بڑی بات تھی. اچھا بٹ صاحب اب وہ الفاظ دیکھیں، پارٹی دیکھیں، اور یہاں پہ اب وہاں پہ بابر بٹ صاحب جو ہیں وہ بھی آپ سے چھوٹے تھے. چھوٹے تھے مطلب آپ سے چھوٹے تھے وہ، اور کیسر بٹ صاحب جو ہیں وہ سب سے بھائی چھوٹے. سارے چھوٹے تھے. 4 بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بھائی مجھ سے بڑے تھے. ٹھیک ہے. وہ 96 میں انتقال کر گئے تھے. انوار الحق ان کا نام تھا. اچھا. وہ بڑے تھے، باقی میرے چھوٹے ہیں چاروں. بابر بٹ صاحب آپ کے بعد کون سے نمبر پہ ہیں؟ تیسرے نمبر. تیسرے نمبر پہ. اور کیسر بٹ صاحب چوتھے نمبر. چوتھے نمبر پہ. اب بابر بٹ صاحب جو ہیں وہ بی بی کے بیٹے بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ آپ کا تعلق پارٹی کے ساتھ بھی بڑا گہرا ہے. بہت گہرا. آپ نے دیکھے کتنے احتراماً بات کی ہے آج اتنے سال بعد بھی. لیکن کیسر بٹ صاحب اب چلے جاتے ہیں پی ٹی آئی میں. تو یہاں پہ یہ دراڑ جو ہے یہ خلا ایک بہت بڑا بن رہا تھا. اس کو آپ نے کیسے فیل کیا؟ اور پھر پیپلز پارٹی سے قطع تعلقی، یہ مطلب فیصلہ بڑا مشکل نہیں تھا؟ جی یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا، بلکہ میرے بچے یہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. نہیں تیار. میں نے سب کو بٹھا کے سمجھایا کہ سیاست ہو جاتی ہے، خاندان ہوں تو سیاست ہوتی ہے. بہت بڑی بات. اگر خاندان نہ رہے تو پھر سیاست. کچھ لوگ کرتے ہیں ایسے کہ باپ کسی طرف، بیٹا کسی طرف، بھائی ایک طرف، دوسرا بھائی ایک طرف. مگر میں نے کہا ہم اپنے خاندان میں یہ کام نہیں کرنے دیں. کیا بات ہے. بہت بڑی بات ہے. اور بڑا مشکل سا فیصلہ تھا. اتنی جہاں آپ کی عزت ہو، مقام ہو. جس طرح بی بی صاحبہ نے بابر کو بیٹا کہا، اسی طرح زرداری صاحب بھی مجھے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے، اور اکثر بٹھا لیا کرتے تھے، آپس میں گپ شپ بھی لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم میرے بیٹے ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت الفاظ جو ہیں ان کا قرض جو ہوتا ہے نہیں دیا جا سکتا. یو آر رائٹ سر. اور آپ نے مشکل وقت میں، اس ٹائم آپ نے بڑا مشکل وقت تھا جب آپ نے کندھا لگایا اور آپ نے زندہ رکھا پنجاب میں، خصوصاً لاہور میں. یہ ایک بہت بڑی بات تھی. لیکن چلیں ظاہر ہے آپ نے چونکہ یہ بہت بڑی بات آپ نے کی کہ ایک لمبا ٹائم جو ہے وہ دشمنداری میں وقت گزرا تھا، تو اب پھر سے اس طرف رخ بنانے کی بجائے آپ نے سوچا کہ گھر کو بچایا جائے، اور بہترین فیصلہ تھا. بٹ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون میں آپ آ جاتے ہیں، تو اس میں کیسا مطلب آپ کس طرح آتے ہیں، کون لاتا ہے، کیسا فیل کرتے ہیں؟ پہلا مرحلہ میں نے آپ کو بتایا کیسر بھائی والا. اب دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے کہ نون لیگ، جس طرح آپ نے سوال کیا، یہ پھر آ جاتا ہے الیکشن 2024. ٹھیک ہے. اس میں کیسر بھائی آزاد امیدوار تھا صوبائی کا. 151 ہمارا حلقہ صوبائی.
پی ٹی آئی سے؟ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ، ٹھیک ہے، آزاد جس طرح سارے ٹھیک ہے، پی ٹی آئی پہ تو اس وقت پابندی مطلب تھی، وہ مینٹلی طور پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پی طرف ٹی سے، آئی ٹھیک کا ہے، نون لیگ کی طرف سے سہیل بھائی کو، سہیل شوکت بٹ صاحب کو نامزد کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے بھی سہیل بھائی امیدوار تھے 154 سے برکی والی سائڈ، جی جی، یہاں پر بھی ایک شرارت ہوتی ہے، ایک سازش ہوتی ہے، کچھ بندے قیادت کو کہتے ہیں کہ جی سہیل شوکت بٹ 154 میں کیوں جا رہا ہے، اس کو 151 میں لے کر آئیں، اچھا جی، قیادت کا حکم ماننا پڑتا ہے، جی، سہیل بھائی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی تم ادھر کمپین نہیں کرو، اچھا جی، 151 میں کرو، اچھا، تم ادھر سے امیدوار ہو، ٹھیک ہے، قیادت کے فیصلے ماننے پڑتے ہیں، رائٹ، بالکل، سہیل بھائی کو نامزد کر دیا جاتا ہے 151 میں، اچھا، ٹھیک ہے، ادھر کیسر بھائی بھی امیدوار ہے، ادھر سہیل بھائی، اچھا، اب آمنا جس سامنا طرح کیسر چھوٹا بھائی ہے اسی طرح سہیل شوکت رائٹ، بٹ بھی بالکل میرا ٹھیک ہے، چھوٹا بھائی ہے، سگے بھائیوں کی طرح بڑا پیارا جی، بھائی ہے، تو پھر یہ ایک امتحان آ جاتا ہے، اچھا، پھر ہم سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے ہم پریشان کہ یہ معاملہ اب پھر غلط طرف جا رہا راستے ہے، کی طرف جا رہا ہے، بالکل، اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندانوں پہ بڑی رحمت کی کہ ہم اکٹھے اب بیٹھے بہت ہیں، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کوئی شک نہیں، کچھ لوگوں نے مشورہ دیا نہیں اپنا اپنا لڑ لیں، مگر ہم نے بیٹھ کے میں نے بھائیوں کو یہ سمجھایا کہ یہ اپنا اپنا پھر نہیں رہتا، پھر اپنا اپنا نہیں رہتا، بہت بڑی جب بات ہے، آپ کو کوئی بندہ سپورٹ کرتا ہے وہ دوسری طرف سے اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی اس کا تنازع ہو جاتا ہے، آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، وہ دوسرا بندہ دوسری طرف جائے گا دوسری طرف جائے گا، تو وہ پھر معاملہ چھڑ جائے گا، تو یہ پھر الیکشن اپنا اپنا نہیں رہتا، یہ پھر جھگڑے کی طرف بات جائے گی، پھر وہی معاملات دوبارہ شروع ہوں گے، تو بڑا مشکل پھر وہ ایک مرحلہ آیا زندگی میں، دوبارہ سے ایک بار پھر سے دوبارہ مشکل میں پڑ گئے، مطلب امتحان آ گیا ایک پہلا بار تو پارٹی چھوڑنے کا آیا، جی 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 جی، اب الیکشن کا آ جاتا ہے، بالکل، اچھا، پہلا کیسر بٹ صاحب کی وجہ سے آیا، دوسرا سہیل شوکت بٹ صاحب کی وجہ سے آیا کہ اب جی، آپ جی، ان کے سامنے معاملہ نہیں آمنے بنانا، سامنے آ گئے، بالکل، پھر ہم نے اس میں کردار ادا کیا، صابی بٹ صاحب نے جو ٹھیک ہے، محمود بوٹی والے ہیں، جی جی، بھائی ہیں میرے وہ بھی، تو صابی بٹ صاحب، معظم بٹ صاحب، وہ دونوں بھائی، میں، ہم کیسر بھائی کو منانے کی کوشش کی، وہ نہیں مان رہا تھا، اچھا، ٹھیک ہے، پھر اس میں بلاج بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، آمین، اس کام میں پھر بلاج بھائی نے بھی کردار ٹھیک ادا ہے، کیا، بلاج بھائی ٹرکاں جی والا جی، فیملی، بالکل، بلاج، جی، تو پھر میں، بلاج بھائی، صابی بٹ، معظم بٹ، ہم کیسر بھائی کو منانے کے لیے پوری رات لگا دی، اللہ اکبر، اچھا جی، بڑا مشکل پی ٹی آئی کا جنون، جنون، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا علاقے میں کہ سیاسی طور پہ ختم ہو جائیں گے، کبھی وڈرا ہو گئے، بیٹھ گئے، صحیح تو بات یہ ہے، بڑے وہ معاملات بات نہیں رہ ایسے جاتی، ہوتے ہیں، اور آپ اس بات کو سمجھتے تھے، شاید کیسر بٹ صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے تھے ابھی، نہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ایک mentality ہے، اپنی جگہ پہ ٹھیک جی تھا جی وہ جی، بھی، صحیح، کہ پھر وہ میں نے ان کو سمجھایا کہ یار اگر ہم نے صلح کی ہے، ہم بھائی ہیں، ایک دوسرے کے عزیز ہیں، اگر خاندان ہمارا ایک خاندان ہے، اگر خاندان میں سے کوئی لڑتا ہے تو ایک بندہ ہی لڑے گا، اور یہ بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ آزاد ہو، سہیل کو ٹکٹ ملی ہے، پھر ہم سب سہیل کو الیکشن لڑائیں گے، زبردست، بہت اچھا فیصلہ، یہ پھر سب بھائیوں نے مجبور کیا کیسر بھائی کو، آخر کار پوری رات گزرتے گزرتے فجر کی اذان ہو جاتی ہے، پھر کیسر بھائی ہاں کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ سب بھائی جس طرح راضی ہونا ہے راضی، کیا بات ہے، بہت اچھا قدم تھا، یہ قربانی پھر کیسر بھائی کیسر سے پہلے آپ نے دی ہاں جی، اور پھر کیسر بٹ صاحب نے دی، جی پھر یہ بہت بڑا، دیکھیں یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، اس میں بھی ایک میں کہتا ہوں بہت بڑی میچورنس تھی، یہ سوچ جو ہے بڑی گہری لے جا کے آپ نے تھوڑی سی یہ بات میں مکمل کر دوں، جی، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ سے آگاہ کیا ہم نے سہیل شوکت بٹ صاحب کو ٹھیک ہے، کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے، اسی وقت ہم اٹھے سہیل کی طرف چلے گئے بسین، وہاں پہ ہی ہم نے ناشتہ کیا، بلاج بھائی بھی ساتھ تھے، صابی بٹ صاحب، معظم بٹ صاحب، وہاں پہ ہم نے ناشتہ کیا، پھر گھر کی طرف آ گئے، سہیل بٹ صاحب نے یہ آگاہ کیا سردار ایاز صادق صاحب، کیونکہ وہ وہاں پہ نامزد تھے ایم این اے کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، پھر سردار صاحب نے یہ بات
میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، جی جی ان کو بتائی، پھر ان کے ساتھ ٹائم کیا، ہماری ملاقات میاں شہباز شریف صاحب سے ہوئی، ٹھیک ہے، پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ صرف الیکشن سے وڈرا نہیں ہونا، اب ہم سیاست بھی ایک جماعت سے کریں گے، ایک جماعت سے کریں، سارے بھائی مل کے رائٹ، ایک جماعت میں رہیں گے تو مل کے چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے میاں شہباز شریف صاحب سے مل کے باقاعدہ مسلم لیگ نون میں اعلان کیا کہ آج کے بعد ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہو۔ بہت خوب، مطلب کہ ایک فیملی، ایک خاندان کو بچاتے بچاتے آپ سیاست میں بھی ایک جگہ پہ ہو گئے، یہ بہت بہتر ہو گیا۔ جی 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 اس میں تنازعات ختم ہو گئے بھائی ختم صاحب، ہو یہ بڑی جی۔ سمجھداری کا فیصلہ جی تھا۔ جی